اور اگر لڑکی کنواری تھی تو لڑکے نے الزام لگایا تو لڑکی کا باپ کپڑے کو جس پر خون لگا ہوا ہو اس کی بیٹی کا اس چادر کو چوک میں بزرگوں کے آگے پھیلا دے. یہ دیکھو میری بیٹی کنواری تھی, اس نے الزام لگایا. پھر لڑکے کو ہیں شادی کی پہلی رات کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, کے بعد کیا ہوتا ہے عورت کے ساتھ بائبل کے اعتبار سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں شادی کی پہلی رات کے بارے میں. جب بک آف استثناء پڑھتے ہیں نا اور چیپٹر 24 ورس 1 پڑھتے ہیں, وہاں پہ لکھا اگر کوئی مرد بیاہ کرے شادی کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بات پائے بہودہ جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو اس کو طلاق نامہ دے کر لکھ کر اس کو پکڑا کر گھر سے نکال دے. اس بائبل کے ورس میں دو چیزیں ہیں. پہلی یہ کہ عورت کی طرف مرد کو کشش نہ رہے تو عورت کے کسی غلط کام کی وجہ سے تو عورت کو طلاق دے, اور دوسری یہ کہ طلاق دے کر فوراً گھر سے نکال دے. صبر نہیں کرنا ایک سیکنڈ بھی, فوراً گھر سے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا لکھا ہوا ہے طلاق کے معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الاحزاب آیت نمبر 49 مفہوم اس کا یہ ہے طلاق کے وقت عورت کو حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو. اور بائبل میں کیا لکھا ہوا؟ طلاق نامہ دے کر ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے نکال دو. اور اس کا ذکر آپ اگر پڑھیں گے قرآن سورہ طلاق آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں اور 1 اور 4 پڑھتے ہیں, ان کا مفہوم یہ ہے کہ طلاق کے وقت کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے, گواہ بھی موجود ہونا چاہیے, اور عدت ہے. فوراً گھر سے نہیں نکالنا, 3 مہینے عدت ہے جناب, 3 مہینے عدت ہے, فوراً گھر سے نہیں نکالنا یا فوراً طلاق نہیں دینی, فوراً نہیں چھوڑنا, یہ 3 مہینے عدت ہے جناب. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اور عدت کے بعد نکاح کرنا ہے اگر اس نے کوئی دوسری شادی کرنی ہے, یہ عدت کے بعد اس نے نکاح کرنا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 235 میں اس کا ذکر موجود ہے. پہلی بات یہ کہ عدت ضروری ہے اسلام میں طلاق کے وقت, اور طلاق پھر ہوگی مکمل. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, اب جب شادی کر لی لڑکے نے, لڑکی کو اس کے گھر آ گئی. اب اس نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کنواری مجھے ملی ہے یا یہ غلط 2 نمبر لڑکی مجھے مل گئی ہے جو پیچھے سے سیکس کر کے آئی ہے کنواری ہوتے ہوئے, جس نے کوئی غلط کام کیا ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے بائبل میں؟ یہ حقوق بیان کر رہا ہوں, آپ حقوق دیکھیں. ابھی کافی زیادہ ریفرنس میرے پڑے ہوئے ہیں. کتاب استثناء چیپٹر 22 ورس 13 تا لے کے 22 تک جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا اگر کوئی مرد شادی کرے اور وہ اپنی بیوی میں کنوارے پن کے نشان نہ دیکھے یعنی کہ خون نہ آئے تو لڑکی کو گھر سے نکال دے اور اس کے باپ کے دروازے پر اسے سنگسار کر دے. اور اگر لڑکی کنواری تھی تو لڑکے نے الزام لگایا تو لڑکی کا باپ کپڑے کو جس پر خون لگا ہوا ہو اس کی بیٹی کا اس چادر کو چوک میں بزرگوں کے آگے پھیلا دے. یہ دیکھو میری بیٹی کنواری تھی, اس نے الزام لگایا. پھر لڑکے کو سزا اور جرمانہ ڈالا جائے اور وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی بن کر رہے. دیکھو پہلی بات ہے کہ خون آنا اتنا ضروری ہے بائبل میں, خون آنا اتنا ضروری ہے بائبل میں لڑکی کو. ٹھیک ہے نا, سیکس کے دوران, پہلے فرسٹ سیکس کے دوران خون آنا اتنا ضروری ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے. اگر نہ آیا تو لڑکی کو سنسار کر دے اس کے باپ کے دروازے کے سامنے. اگر آ گیا اور اس نے الزام لگایا ہے تو لڑکی کا والد اس چادر کو اس کپڑے کو لے کر چوک میں بزرگوں کے پاس لے جائے اور وہاں پہ جا کر چادر کو پھیلا دے, لوگوں کو اس بلڈ دکھائیں, وہ بلڈ دکھائے لوگوں کا, یہ میری بیٹی کا بلڈ نکلا ہے. یہ مقام ہے عورت کا, یہ دیکھیں بھئی نکلا ہے, یہ میری بیٹی جو ہے وہ کنواری ہے, اس لڑکے نے الزام لگایا ہے. پھر اس کو سزا اور جرمانہ دیا جائے گا. پہلی بات یہ کہ خون آنا اتنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ سب کے سامنے اس چادر کو پھیلا دینا ہے, دکھا دینا ہے. اور ہاں, اگر کوئی لڑکا شادی کے 30 سال بعد یہ الزام لگائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال تو یہ ہے, پھر اگر مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی ہے, شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں, تو اس نے یہ الزام لگا دیا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ تو اپنا نہیں تھی, کنواری نہیں تھی, تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو میرے خیال سے تو پھر یہی کرنا چاہیے نا, تو لڑکے کو لڑکی کے والد کو وہ کپڑا 30 سال تک سنبھال کر رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت اس بغیرت نے الزام لگا دینا ہے. وہ بلڈ والا جو کپڑا ہے نا وہ 30 سال تک سنبھال کے بھی رکھنا ہے پھر اس نے.
ٹھیک ہے نا, کہ پتہ نہیں کس وقت میری بیٹی کے اوپر الزام لگ جانا ہے, پھر میں نے یہ بلڈ والا کپڑا لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ دیکھو یہ الزام لگا رہا ہے. اور اس کے بعد اگر کسی شخص کی 3 4 5 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کی اس نے شادی کر دی, سب کے کپڑے لے آئے, پھر سب کی جو چادریں ہیں بلڈ سے لبڑی ہوئی لتھ پتھ, ٹھیک ہے, وہ گھر میں لے آئے, اور چادروں کے اوپر سب کے نام لکھ لے, یہ فلاں کا ہے کپڑا, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. جب 30 سال بعد, 40 سال بعد, 20 سال بعد, 15 دن بعد, اسی دن اگلے دن جب کوئی اس کا شوہر اس کے اوپر الزام لگائے, تو وہ اس لڑکی کا نام پڑھ کے اس چادر کو لے جائے بزرگوں کے سامنے, دیکھو جی یہ تو میری لڑکی کا بلڈ لگا ہوا ہے, یہ تو اپنا کماری تھی, اس نے الزام لگایا. یہ کیا ہو رہا ہے یار زبیر بھائی, مجھے بتاؤ یار کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, سمجھ نہیں یار مجھے آ رہی. اویس بھائی اس بات کا یہ کوشچن تو آدم سیگر سے پوچھے یار. اچھا اچھا, لیکن اس کے برعکس یہ اتنی باتیں بائبل میں لکھی ہیں, اس کے برعکس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں, حقوق دیکھنے کہاں پہ زیادہ ہیں. اویس بھائی, جی آزاد بھائی. بھائی اسٹریم میں کتنے دیر اور چلے گی؟ سٹریم میرا خیال ہے کہ ابھی گھنٹہ اور چلنے والی ہے جناب. 1 گھنٹہ بھی اور چلے گی. اچھا جی ہاں, چلو میں شروع کرتا ہوں. لیکن اس کے برعکس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, سورہ النور آیت نمبر 8 جب پڑھتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے دینا کہ جو مرد میرے اوپر الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے, تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. آپ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر کماری ہے تو اس کے کپڑے کو چوک میں بزرگوں کے سامنے دکھانا ہے, پھر پتا چلے گا سب کو یہ عورت کماری ہے, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. لیکن اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر واقعی وہ عورت سچی ہے, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کسی شخص نے یا اس کے خامد نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے سیکس کا, تو وہ عورت کے پاس اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ عورت 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر, ٹھیک ہے, یہ گواہی دے دے کہ میں سچی ہوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو اس عورت کو کوئی سزا نہیں ملے گی. اس کا کوئی کپڑا کسی کو کوئی بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب جب عورت کی شادی ہو گئی, یہ میں نے دیکھیں کہ اس کی پیدائش سے کام سٹارٹ کیا ہے, ابھی اس کی طلاق تک بات آ گئی ہے. طلاق کے بارے میں بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے اور اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ آپ دیکھیں کہ طلاق یافتہ سے شادی نہ کرو, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اخبار کی کتاب چیپٹر 21 ورس 7 وہاں پہ لکھا ہوا ہے, کاہن جو ہے نا طلاق یافتہ عورت سے شادی نہ کریں, کیونکہ کاہن پاک ہوتے ہیں اور طلاق یافتہ ناپاک ہوتی ہیں نا. اس کا مطلب کاہن پاک ہوتے ہیں, تو کیا طلاق یافتہ ناپاک ہوتی ہیں؟ طلاق یافتہ سے شادی نہیں کی جا سکتی, یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 235, وہاں پہ لکھا ہے کہ عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے, عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے. اور لکا چیپٹر 16 ورس 18 وہاں پہ لکھا جو کوئی شوہر کی چھوڑی ہوئی سے شادی کرے وہ زنا کرتا ہے, کوئی طلاق یافتہ سے شادی کرے وہ زنا کرتا ہے, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. لیکن اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ عورت طلاق کے بعد نکاح کر سکتی ہے. تو حقوق زیادہ کدھر جا رہے ہیں؟ حقوق زیادہ کدھر سے مل رہے ہیں نا, اسلام سے مل رہے ہیں نا, کہ اسلام میں یہ حقوق ملا ہے عورت کو کہ نکاح کے طلاق کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ طلاق کے بعد اس عورت سے کوئی شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ ناپاک ہے. آگے چلتے ہیں, بیوہ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اخبار کی کتاب چیپٹر 21 ورس 14 میں لکھا ہے کہ کاہن بیوہ سے شادی نہ کرے, جو کاہن ہے نا وہ بیوہ سے شادی نہ کرے, جس کا شوہر مر گیا ہے کاہن اس سے بھی شادی نہ کرے, بلکہ کنواری سے شادی کرے. کنواری سے شادی کرنی ہے بھائی, کاہن صاحب نے نا کنواری سے شادی کرنا, طلاق یافتہ سے کرنی ہے, نہ بیوہ سے کرنا ہے جس کا شوہر مر گیا ہے. تو یہ بیوہ کا حق ہے بائبل میں. لیکن بیوہ کا حق سورہ بقرہ آیت نمبر 234 وہاں پہ لکھا ہے اسلام میں عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے مرنے کے 4 مہینے 10 دن بعد دوبارہ شادی کر سکتی ہے, اور کوئی بھی اسے شادی کر سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ دیکھیں حقوق کدھر زیادہ جا رہے ہیں. بائبل میں بیوہ سے شادی نہیں کی جا سکتی, طلاق یافتہ سے شادی نہیں کی جا سکتی, لیکن اسلام میں طلاق یافتہ بھی شادی کر سکتی ہے, اسے شادی کی بھی جا سکتی ہے, اور جو بیوہ ہے جس کا شوہر مر گیا وہ بھی شادی کر سکتی ہے, اس سے شادی کی بھی جا سکتی ہے. سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی شادی جو ہے وہ بیوہ سے ہوئی ہے, فاطمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی مثال ہے بیوہ کے بارے میں. اور طلاق یافتہ بھی شادی کیا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دونوں سے شادی کی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آگے چلتے ہیں. بیوہ شادی کرے گی تو وہ بہت غلط کام کرے گی جو جیسس علیہ السلام کے خلاف ہے کام. اگر بیوہ شادی کرے تو وہ جیسس علیہ السلام کے خلاف کام کر رہی ہے, یا بیوہ کے اوپر سٹیمپ ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی. اپنا شوہر جب اس کا شوہر جب مر جائے, کسی لڑکی کا شوہر مر جائے تو وہ شادی نہیں کر سکتی. یہ حقوق دیا جا رہا ہے بائبل میں. تھیمیس کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 5 ورس 11 12 اور 13 وہاں پہ لکھا ہوا ہے جوان بیواؤں کے نام درج کرنا, نہ کہ کیونکہ جوان بیواؤں کے نام درج نہ کرنا کیونکہ وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو کر شادی کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہیں. وہ گھر گھر پھر کر بیکار رہنا پسند کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ اگر شادی کرے تو یسوع علیہ السلام کے خلاف کام کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی کرے تو شوہر کے گھر میں رہنا کیا بیکار ہے؟ بتاؤ ذرا کرسچنوں, مجھے یہ بتاؤ کیا شوہر کے گھر میں رہنا یہ بیکار ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, آگے بیواؤں کا ایک اور حقوق ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کرنتھیوں کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 7 ورس 8 میں لکھا ہے بیواؤں اور بیاہیوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا بہتر ہے. یعنی کہ بیوہ جو ہو جائیں, جن کے شوہر مر جائیں, ان کی شادیاں ہوئی ہوں, تو وہ دوبارہ شادی نہ کریں, وہ ایسے ہی رہیں, ان کے لیے یہ بہتر ہے. اور کرنتھیوں کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 7 ورس 34 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ ہے اور جو غیر شادی شدہ ہے ان دونوں میں فرق ہے. جو شادی شدہ ہے وہ دنیا کی فکر میں رہتی ہے, جو کنواری ہے وہ خداوند کی فکر میں رہتی ہے. یعنی کہ کنواری بہتر ہے, کنواری افضل ہے. کنواری لڑکی, غیر شادی شدہ لڑکی, وہ افضل ہے کسی شادی شدہ لڑکی سے. یہ عورت کی عزت ہو رہی ہے جناب بائبل میں. آپ دیکھیں ذرا کہ جو کنواری لڑکی ہے وہ اچھی ہے, جو شادی شدہ ہے وہ اچھی نہیں ہے, وہ افضل نہیں ہے, اس کا مقام کم ہو جائے گا شادی کرنے کے بعد بائبل کے اعتبار سے.